قوت برداشت ہے ہمارے یہاں. ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے ایسے بہت آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. السلام علیکم ناظرین. یوں تو علماء کرام کا پاکستان کی تاریخ اور اسلام میں بڑا اہم کردار رہا ہے، لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جیسے کہ مولانا فضل الرحمان، ناصر مدنی اور طاہر اشرفی، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام فروشی کر کے پیسے کماتے ہیں اور شہرت کماتے ہیں. آج پارس جہاں زیب کے شو میں ساحل ادیم نے جب علماء کرام کے بارے میں حقائق پر مبنی باتیں کی تو طاہر اشرفی سے یہ باتیں ہضم نہ ہوئیں اور طاہر اشرفی صاحب بدتمیزی کرتے ہوئے اور واہیات باتیں کرتے ہوئے پروگرام سے اٹھ کر چلے گئے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو علماء ہیں نا، ان کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو ہیں غیر سیاسی اور وہ ایک ہیں جو کہ سیاست میں ان ہیں. جو سیاست میں انہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا ہماری قربانیوں کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اسلامی شکوں سے لے کے مساجد کے آباد ہونے تک ہمارا کردار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ علماء کا کردار کنویں کے مینڈک کے جیسا ہے یا یہ الزام دیتے ہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو برصغیر کے تھے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت علماء کرام نے ایکٹیویٹ کیے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں، ورنہ قرارداد مقاصد اس شکل کی نہ ہوتی جس شکل کی بھی ہے. آئین میں اسلام اس طریقے سے نہ ہوتا جس طریقے. علماء کرام نے اپنی ایکٹیویزم دکھائی، مگر کیا اتنی دکھائی جتنی کی ضرورت تھی؟ نہیں اتنی. کیوں نہیں دکھائی؟ کیوں مسنگ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں 3 مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاؤں نا تو وہ دین کی بہت اچھی بات کریں گے، اور جب ان سے کوئی عام مسئلے کا سوال کر لیا جائے تو اس کے بعد ایسی تشریح سامنے رکھیں گے کہ انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کیا یہ صرف پاکستان میں ہی بہت زیادہ ہے؟ اسلام میں نا جو ریلیجن کی طرف جانا جو ہے نا اس کو ٹیبو کیا گیا ہے. عمومی طور پہ ایک لڑکی حجاب کرتی ہے نا تو اس کے اپنے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا. یہ ٹیبوڈ ہے، یاد رکھیے گا. داڑھی والے بندے کے خلاف اس کا اپنا باپ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی اور ٹریننگ مٹیریل ایسا ہے جو اسکول سے مل رہا ہے، اپنے گھر سے یہ درس کا کرپٹ کی گئی ہے. وہ کیسے کی گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے. آپ کا مولوی جو ہے وہ مسجد کا مولوی وہ ہیرو نہیں بن سک رہا، حالانکہ ہیروئزم کا مینول اس کے ہاتھ میں ہے. تو قصور اس بھائی صاحب کا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کا ہے کہ جو اس کتاب کو اپلیکیبل نہیں کر کے دے رہا. اب ٹام کروز، بریڈ پٹ کے پاس جو ہیروئزم کا مٹیریل ہے سب کو پتا ہے وہ ایکٹرز ہیں، وہ ایجنٹس نہیں ہیں، وہ ایکٹرز ہیں. مولوی صاحب ایکٹر نہیں ہے، ایجنٹ ہے. مگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں اپنا اور لوگوں کے دلوں کو رام کر رہے ہیں. آپ اور میں نوبل پرائز اور آسکر پرائز کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد کی طرف کوئی نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ ہمارے علماء تو ہیرو نہیں بن سکے. کیا ہمارے سیاستدان ہیرو بن گئے ہیں، حکمران بن گئے ہیں، یا ان کا بھی ایک ہی جیسا طریقہ ہے کہ انقلاب کے دعوے سامنے کرو لوگوں کے، ان کو اٹریکٹ کرو، لوگوں سے قربانی مانگو، جب اقتدار میں آ جاؤ تو پھر یہ سب ہی ایک جیسے؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے سب کتنے نہ جا رہے ہیں. نہیں تو عوام میں شعور کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ بھی تو ہیں نا جو سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ سب کو سمجھ آ رہے بات. جلسے میں 3-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب خطبہ دیتے. کیوں؟ کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے. یہ سپرفیشل بات ہے، ایپیڈرمل کہتے ہیں اس کو، کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں ہے، اس کی بات میں چاشنی نہیں. مگر اصل بھی جو مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا اس کی طرف لوگ پیل پڑیں گے سارے لاکھوں میں. اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام سے. علامہ صاحب مجھے 2 منٹ دیں، میں ذرا نجم شراز صاحب کو بھی شامل کر لوں نا پروگرام میں، وہ بھی اسی کے اوپر بات کریں گے. اور آپ اچھا کر لیں نجم شراز صاحب پلیز 1 سیکنڈ. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہیں، لیکن یہ مجھے بڑے لا علم سے لگتے ہیں حالات سے. تو اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا، اور یہ بھی آ جائے میدان میں اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں. عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا، تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے، جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے، ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے. ان کا نہیں پتا. میرا سوال تو سن لینا سر. مجھے بتائیں ہمارے علماء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ
सुन लें, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकता जिसको इखलाकियात ही ना आती हो। इनको मैं चैलेंज करता हूं कि ये हज के बाद कोई दिन मुकर्रर कर लें, ठीक, ये भी अल्लामा साहब कोई कुव्वत बर्दाश्त है हमारे यहाँ। आप आवाम को बर्दाश्त का दर्ज देते हैं और आप देखें उनकी राय को तस्लीम करने को बर्दाश्त का मतलब बदतमीजी तो नहीं है ना भाई, बर्दाश्त का मतलब पारस बदतमीजी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब जो है वो बेहूदगी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब गाली नहीं है कि एक शख्स जिसको कोई जानता नहीं है वो पूरे पाकिस्तान के उलमा और मशाइख को जो है वो देरता फिरे बैठ के। अच्छा, अब नजम शिराज साहब की सुन लें। पीछे 100 बंदा नहीं खड़ा होगा और मेरे आम मस्जिद के इमाम के पीछे 1 लाख बंदा भी आने को तैयार हो जाएगा। अच्छा, जरा नजम शिराज साहब की सुन लें जरा। आदमी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ। साहिल अदीम साहब, जो हमने दिल जोड़ने हैं, हमने दिल तोड़ने नहीं हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम करने बैठे हैं तो आपको लगता है कि इससे मसला हल हो जाएगा? देखें ना, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब नहीं सुन सके गो कि वो खुद अदम बर्दाश्त का भी दर्ज देते होंगे। यही तो प्रॉब्लम है जिस पे मैं आगे बात करना चाह रही थी कि ये बर्दाश्त की कमी क्यों है। हमारे मौक़िफ़ से अगर कोई इख्तिलाफ करता है तो हम उसे सुनना क्यों नहीं चाहते? ये जिम्मेदारी किसकी है? याद रखिएगा, माँ बाप की परवरिश ज़हूर होती है, ज़हूर पसीर होती है जब आप मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे आते हैं और आपका नफ्स बाहर आ रहता है। ये अम्मा अब्बा ने कहीं ना कहीं पे एक बचपन में एक ड्रेडार डाला हुआ है जिसमें बंदा अपना मुहासबा करते वक्त शर्माता नहीं है। ठीक है, अकेले में हम सब भी कर रहे होते हैं। वो नफसियाती बीमार लोग होते हैं जो अकेले में भी अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं, मगर ग्रुप में जब आपके सामने कोई बंदा बैठा हो और आपसे कोई बात करे और इख्तिलाफ राय रखता हो, आप उस वक्त अखलाक के बेसिक करीना ये है कि मैं हर वक्त ये गुमान रखूं कि मैं गलत हो सकता हूं और अगला बंदा ठीक हो सकता है। बेसिक करीना है और यही अखलाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। मैं आता हूं उधर ही असल में तो औज कमाल तो मेरा नबी है, नबी इस्लाम की और आजकल के मौलवी साहब की। ठीक है, डिफरेंट डेल्टा जो अखलाकी डेल्टा है वो ये है कि फिलॉसफी अगर क्लियर हो जाए ना हमें ये वाली बात, तो अम्मा अब्बा जितने भी सुन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि मक्के की गलियों में नबी इस्लाम का ब्रांड क्या मशहूर था। अभी नबूवत का ऐलान सीक्रेसी में चल रहा है। मक्के की फर्स्ट 2-3 ईयर्स की बात हो रही है कि मक्के की गलियों में एक जादूगर फिर रहा है, जैसे ही वो मुंह खोलेगा तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, ये है पहली सुन्नत मेरे नबी की। नाज़रीन, साहिल अदीम की बातों से बहुत से लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो बातें उन्होंने की इसमें किसी को भी शक शुबा नहीं है। उनका कहना था कि कुछ उलमा तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा कर रहे हैं, जबकि कुछ उलमा पैसे कमाने के लिए और शोहरत के लिए अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। साहिल अदीम की इस हकीकत पर मबनी बात पर ताहिर अशरफी जैसे आलिम से ये बात हजम ना हुई, क्योंकि वह जानते हैं कि उन्होंने खुद भी शोहरत और पैसे कमाने के लिए किसी भी सियासी जमात को नहीं छोड़ा। जो भी इक्तदार में आया ताहिर अशरफी साहब उनके पीछे पीछे नजर आए, और फिर जब इस तरह के सो कॉल्ड उलमा के बारे में बात की जाती है तो फिर इनसे हजम नहीं होती। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।